اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان کو زمین میں گروہوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ان میں سے کچھ لوگ نیک اور کچھ ان کے علاوہ تھے۔ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات سے آزمایا تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 168 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم نے جو واقعہ پڑھا جو مصحف کا تھا، اس میں کہ انہوں نے کچھ لوگوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ انہوں نے گناہ کی شکل کو چینج کیا اور اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کے مرتکب ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سزا کے طور پر ان کو بندر کی شکل میں تبدیل کر دیا، اور جو ان کی اصلاح کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ اب اس آیت نمبر 168 میں دو تین پوائنٹ ہیں جو بہت عظیم الشان حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم جو اسی طرح کا دوسرا ایک آیت پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے ان کو زمین میں گروہ میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اب یہ جو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ان کو گروہ میں تقسیم کرنا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو نافرمانی کی وجہ سے ہے، ان کی جو گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی مسلسل جو حکم جو انہوں نے نہیں مانا، ان کو اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا کے طور پر ان کو گروہ میں تقسیم کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے جب پانی کی تقسیم تھی، جب ان کو گروہ میں تقسیم کیا گیا، تو وہ جو تقسیم تھی وہ مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ تھی کہ اگر کوئی چیز کسی کو مینیج کرنا ہو بہت سے لوگوں کو، تو ان کو گروپس میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، تو آپ ایزیلی ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ جو ان کو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے، تو وہ ان کی جو نافرمانیوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس میں جب انسان جیسے کہ آج دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ بہت سے گروہ میں تقسیم ہے، ایک کنٹری کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ بہت سے گروہ میں تقسیم ہے، پھر ہر یعنی کہ ذات پات کا نظام، پھر مذہب کے اندر پھر فرقہ واریت ہے، اس طرح کی اور بڑی تقسیم ہے، پھر جس کی وجہ سے لوگ جو نا ایک جو دوسرا نظام ہے، مڈل کلاس لوگ، لوور کلاس لوگ، ہائی کلاس لوگ، پھر اس کے بعد جو ایجوکیشن سسٹم میں تقسیم ہے، یعنی کہ بہت زیادہ طرح طرح کی جو تقسیم لوگ اس میں مبتلا ہیں۔ آپ اگر مذہب کی طرف آئیں تو کتنے ہی جو دیکھیں فرقے جو اپنا اپنا کچھ نہ کچھ پوائنٹ کو لے لیتے ہیں، اس کے اوپر وہ جمع ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کا انکار کرتے ہیں، اور دوسروں کو کفر تک کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح پھر وہ آپس میں جب اتنی تفریق ہوگی، تو پھر وہ آپ کسی کے خلاف آپ لڑ نہیں سکتے، متحد ہو کے آپ کسی کے خلاف لڑ نہیں سکتے، تو پھر آپ کی جو کمزوری ہے وہ زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو یہ جو سزا کے طور پر ان کو گروہ میں تقسیم کیا گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لو کہ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی مسلسل نافرمانیاں کرتے ہیں، تو ہم جو آپس میں جو اتفاق اور جو اتحاد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی الٹیمیٹ اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز اس میں بیان کی گئی ہے اس آیت کے اندر۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں کچھ لوگ نیک بھی تھے اور کچھ اس کے علاوہ بھی تھے۔ یہ اس طرف اشارہ کیا کہ ان میں نیک لوگ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن پھر بھی جو ان کے اندر جو تقسیم تھی وہ واضح تھی۔ جو نیک لوگ تھے ظاہر وہ کوشش کرتے رہے ہوں گے ان کو جوائن کرنے کی، جیسا کہ پچھلی آیت میں پڑھا ہم نے، جو 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے لوگ، جو اصلاح کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا۔ اسی طرح ان میں بھی کچھ نیک لوگ بھی تھے اور دوسرے لوگ بھی تھے، لیکن پھر بھی ان کو وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بالکل یہ نہیں تھا کہ وہ سارے لوگ ہی نافرمان تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے، لیکن پھر بھی جو زیادہ تعداد تھی جو نافرمانوں کی تھی، اس لیے وہ گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ تو تیسری جو چیز پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات میں آزمایا۔ برے حالات میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح کی وہ سخت آزمائش لوگ سمجھتے ہیں اس کو، کہ وہ جو ٹائم ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے جو آزمائش کا،
لیکن اچھے جو اچھائی کے ساتھ آزمانا کیا ہے، یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پاور دیتے ہیں یا کسی کو پیسہ دیتے ہیں، تو یہ یا اس کو اولاد دیتے ہیں زیادہ، تو یہ بھی اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ کس طرح، وہ اگر اس کو پیسہ دیا اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کیسے مینیج کرتا ہے، اس کو فضول خرچی میں اڑاتا ہے کہ اس کو وہ جو اس کا جو استعمال ہے، جو اللہ کی طرف سے امانت ہے، تو اس کو کیسے یوز کرتا ہے، اس نے اس پیسے کے ذریعے سے اپنی خوشحالی اور اپنے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کی خوشحالی کے لیے کام کیا، کہ صرف وہ پیسے جمع کرنے میں لگا رہا ہو، اس میں کسی کا اس کے کوئی فائدہ نہیں کیا، تو یہ اس کی آزمائش ہوگی۔ اسی طرح جو پاور ہے، کہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے پاور دی، ایک اچھا اس کو عہدہ دیا، اس کا عہدے کا اس نے اچھا استعمال کیا کہ نہیں، اس کے نہیں کیا، یا اگر اچھا استعمال کیا تو اس نے کتنے لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا، اگر برا استعمال کیا تو کتنے لوگوں کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا۔ تو اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے زیادہ، بیٹے دیے ہیں، اور اگر ان کی اس نے اچھی تربیت کی ہے تو یہ اس کی جو اس کے لیے نیکی بن جائے گی۔ اگر اس نے اس کو صحیح طرح سے تربیت نہیں کیا اس کا، اور ان کو جو صحیح راستے پہ نہیں لگایا، تو یہ پھر اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ تو اسی طرح برے حالات جو ہیں، جو کہ انسان کی کسی نہ کسی غلطی یا کوئی دوسروں کی غلطی کی وجہ سے انسان کسی مصیبت میں پڑ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ اس میں سے بھی وہ کیسے نکلتا ہے، اگر وہ اس میں ناشکری کرتا ہے اور اس میں زیادہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور اس سے یعنی کہ نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر یہ جو آزمائش ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو اچھے جب برے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ دونوں میں ہی انسان کے لیے خیر ہو سکتی ہے، یعنی کہ برے حالات سے نکل کے بھی وہ ایک اچھی جو منزل حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو اچھے حالات ہیں ان میں بھی وہ اگر اس کو اچھی طرح جو اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی، اگر اس کو اچھا استعمال کیا تو اس کی جو نعمتیں ہیں وہ دیر تک رہیں گی۔ اگر اس نے اس نعمتوں کا اچھا استعمال نہیں کیا تو پھر اس سے وہ لے لی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت میں یہ جو اصول بیان کیا ہے۔ تو اور جو لاسٹ پارٹ اس کا ہے کہ اللہ ہمارے کہ تاکہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا جاتا ہے، تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ پلٹنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی دونوں حالات کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ کی ہی طرف پلٹنا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ کار بتایا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں، اس کی طرف ہی اس کے مطابق ہی ہمیں فیصلے کرنے ہیں۔ اچھے حالات میں ریسورسز کا اچھا استعمال اللہ کی کتاب کے مطابق، اور برے حالات میں جو اس سے نکلنا کیسے ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہی ہمیں نکلنا ہے، نہ کہ ہم جو برے حالات میں اگر ہم شیطان کے راستے پہ چل پڑیں اور برے کاموں میں پڑ جائیں، جیسا کہ جو اکثر ہم نے دیکھا کہ لوگ جو غم میں مبتلا ہوتے ہیں یا کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو وہ نشے میں پڑ جاتے ہیں، نشے کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے، شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، اس طرح کے وہ دوسرے برے کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اچھے اور برے حالات میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اور جو بھی ظاہر دونوں میں آزمائش ہے، تو دونوں میں ہمیں ایک اچھے طریقے سے پاس کرنا ہے جو دنیا کا جو ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا یہ ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔